کھانا کھانے کے بعد جو قرآن کی یہ صورت پڑھتا ہے اس کا پیٹ کم ہو جاتا ہے، وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کاروبار والی جگہ پر جو پڑھتا ہے کاروبار بڑھتا ہے، نماز کے بعد جو پڑھتا ہے اس کا بند رزق کھل جاتا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو قرآن پاک کی جس صورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، یہ صورت قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ ہے۔ بہت ہی چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کے فضائل، اس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ جو شخص کھانا کھانے کے بعد جو قرآن کی یہ صورت پڑھتا ہے صرف 3 بار، اللہ اس کا بند رزق کھول دے گا، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دے گا، اللہ اس کے رزق کو اس کے لیے باعث شفا بھی بنا دے گا۔ کھانا کھانے کے بعد اس کو پڑھنے سے پیٹ کم ہوتا ہے، یعنی اس بندے کا بڑا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ جو لوگ موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اس صورت کو کھانا کھانے کے بعد لازمی پڑھا کریں۔ اسی طرح اس صورت کو پڑھنے کا ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان جو اس صورت کو پڑھتا ہے وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا۔ اس انسان کی عمر کم نظر آتی ہے، کھانا کھانے سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں، لیکن اس صورت کو 3 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ قرآن کی یہ صورت جو پڑھتا ہے، اللہ اس کھانے کو اس کے لیے باعث رحمت، باعث شفا بنا دیتا ہے۔ یعنی اگر اس کھانے میں زہر بھی ملا ہو تو وہ زہر بھی اس پر اثر نہیں کرتا۔ تو کتنی زبردست ہے یہ صورت! اگر زہر بھی ملا ہو تو وہ زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس صورت کو کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے قریب کوئی بھی بیماری نہیں آ سکتی۔ جو قرآن کی یہ صورت کھانا کھانے کے بعد 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ اس کو اتنا رزق دیتا ہے کہ اس کی نسلوں سے بھی رزق کی تنگی دور کر دے گا۔ اللہ اس کے دسترخوان پر بہترین سے بہترین کھانے لاتا ہے، یعنی اس کو بہترین سے بہترین رزق دیتا ہے۔ اس صورت کو پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ جو لوگ تنگ دست ہیں، رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، گھر میں رزق میں برکت نہیں، گھر میں بیماری ہے، پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، تو اس صورت کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ چھوٹی سی صورت ہے لیکن آپ کے گھر سے انشاءاللہ بڑی سی بڑی پریشانی دور کر دے گی، آپ کا رزق کھول دے گی، آپ کے گھر میں انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کی یہ صورت پڑھتا ہے اللہ اس کا رزق جو ہے وسیع کر دیتا ہے۔ جو قرآن کی یہ صورت پڑھتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو بھی کبھی رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں کرتا، کبھی کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ اگر آپ اپنی نسلوں سے بھی تنگ دستی دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس صورت کو 7 بار کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ فجر، ظہر یا کسی بھی نماز کے بعد جب بھی آپ کو یاد آئے اس صورت کو آپ لازمی پڑھیں۔ اسی طرح جو بندہ کاروبار والی جگہ پر یہ صورت پڑھتا ہے اللہ اس کے کاروبار میں وسعت ڈالتا ہے، برکت ڈالتا ہے، اس کا کام دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک نہ صرف ایک مقدس کتاب ہے بلکہ وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنے باطن کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اپنے کردار کو سنوار سکتا ہے اور اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ جو شخص قرآن سے محبت کرے، قرآن کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو انسانیت کی ہدایت، فلاح اور اصلاح کے لیے نازل کی گئی۔ یہ کتاب صرف ایک مذہبی صحیفہ نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اگر کوئی انسان صدقے دل سے اپنی اصلاح چاہے تو قرآن پاک اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو ناظرین محترم، آج ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی پیاری صورت کے حوالے سے بتائیں گے اور قرآن پاک کس طرح انسان کی روحانی، اخلاقی، فکری
عملی اور معاشرتی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ انسان جب قرآن پاک کو دل و جان سے پڑھتا ہے تو اسے اپنی زندگی کے مسائل کا حل اور درست راستہ ملتا ہے۔ قرآن ہر دور کے انسان کے لیے ہدایت ہے، اور جب کوئی بندہ اس سے رہنمائی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور ہدایت سے بھر دیتا ہے۔ قرآن پاک کی باقاعدہ تلاوت انسان کی روح کو تازگی بخشتی ہے۔ یہ تلاوت نہ صرف نیکیوں کا باعث بنتی ہے بلکہ دلوں کو سکون اور اطمینان بھی عطا کرتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان قرآن کو بار بار پڑھتا ہے تو اس کے دل پر نرمی، فکر پر روشنی اور کردار میں تبدیلی آتی ہے۔ یہی اصلاح کا بنیادی ذریعہ ہے۔ قرآن کا اصل پیغام سمجھنا محض تلاوت کافی نہیں، بلکہ قرآن پر غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن پر تدبر انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب وہ آیات عذاب پڑھتا ہے تو خوف خدا سے کانپ جاتا ہے۔ جب آیات رحمت پڑھتا ہے تو امید بندھتی ہے۔ یوں وہ گناہوں سے بچنے اور نیک راہوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن پاک انسان کو اعلیٰ اخلاق سکھاتا ہے، مثلاً سچ بولنے کا حکم، والدین کی اطاعت، صبر و شکر کی تلقین، تکبر، حسد اور بغض سے بچاؤ۔ قرآن اخلاقی بدعنوانی کی مذمت کرتا ہے اور انسان کو عدل، رحم، نرم دلی اور انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ آیت ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے جو انسان کو فلاح کے راستے پر ڈالتی ہے۔ قرآن پاک انسان کو عبادات، معاملات، معاشرت، معیشت اور سیاست ہر میدان میں رہنمائی دیتا ہے۔ یہ کتاب انسان کو صرف مسجد کا مسلمان نہیں بناتی، بلکہ بازار، دفتر، گھر اور سوسائٹی میں بھی ایک بہترین انسان بناتی ہے۔ سچائی، دیانت، وعدہ وفا، جھوٹ سے اجتناب، دوسروں کا حق نہ مارنا، امانت کی حفاظت، رزق حلال کی کوشش، یہ سب اصلاح کے اہم پہلو ہیں جن کی بنیاد قرآن میں رکھی گئی ہے۔ قرآن انسان کو تزکیہ نفس یعنی دل و دماغ اور جسم کی پاکیزگی کی طرف بلاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من زکیہا، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ یہ تزکیہ نماز، روزہ، صدقہ، صبر اور قرآن فہمی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان قرآن کی روشنی میں اپنا جائزہ لیتا ہے تو وہ اپنی کوتاہیوں کو پہچان کر توبہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں گزشتہ امتوں اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں تاکہ انسان ان سے سبق سیکھے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ فرعون، نمرود، قوم عاد، سمود اور قوم لوط کے انجام کو پڑھ کر انسان اپنے اعمال پر نظر ڈال سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سب سے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں نیکی، صبر، توکل اور تقویٰ سکھاتی ہے۔ قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بھی ہم خطا کریں فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ اَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّہ، کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت اصلاح کی طرف سب سے بڑی دعوت ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی گناہگار ہو، قرآن اسے امید دلاتا ہے۔ قرآن سے تعلق مضبوط بنانے کے عملی طریقے: روزانہ قرآن کی تلاوت اور ترجمہ پڑھنا، آیات کو یاد کرنا اور ان پر غور کرنا، احادیث کے ذریعے قرآن کو سمجھنا
علماء اور مفسرین کی تفاسیر سے رہنمائی لینا، قرآن پر عمل کا عزم۔ جب انسان قرآن سے دور ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ معاشرہ ظلم، بد امنی، بے حیائی اور فساد سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے اصلاح کا پہلا قدم قرآن سے جڑ جانا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے قرآن پاک کی جس سورت کی تلاوت کرنی ہے، یہ ایسی سورت ہے جو کھانا کھانے کے بعد جو قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے اس کا پیٹ کم ہو جاتا ہے، وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کاروبار والی جگہ پر جو پڑھتا ہے کاروبار بڑھتا ہے۔ نماز کے بعد جو پڑھتا ہے اس کا بند رزق کھل جاتا ہے۔ تو قرآن کی یہ سورت سورہ قریش ہے۔ چھوٹی سی سورت ہے، سورت کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ چھوٹی بڑی ہر بیماری، پریشانی، رزق کی تنگی سے آپ محفوظ رہیں گے۔ سورہ قریش، سورہ نمبر 106۔ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ قریش کو مانوس کرنے کے سبب، ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب، پس انہیں چاہیے کہ اس گھر یعنی کعبہ کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن دیا۔ سورہ قریش مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کا تعلق سورہ فیل سے جڑا ہوا ہے۔ سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو دشمن سے نجات دی اور سورہ قریش میں انہیں اس نعمت پر شکر گزار ہونے کا سبق دیا جا رہا ہے۔ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کے ساتھ اپنے خاص سلوک کو بیان فرما رہے ہیں۔ ایلافی منوسیت کو کہتے ہیں۔ قریش کے دو بڑے تجارتی سفر تھے، ایک سردیوں میں یمن کی طرف، دوسرا گرمیوں میں شام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تجارتی نظام کو مضبوط بنایا، حالانکہ وہ کسی بڑی حکومت یا فوج کے بغیر تھے۔ آیت نمبر 3۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ اللہ تعالیٰ قریش کو اپنے رب کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ چونکہ قریش کو کعبہ کی تولیت کا اعزاز حاصل تھا اور اس نے ان کی معیشت کو مضبوط کیا، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، نہ کہ بتوں کی۔ آیت نمبر 4۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہ اللہ کی دو بڑی نعمتیں ہیں، بھوک میں کھانا دینا اور خوف میں امن دینا۔ قریش کے ارد گرد قبیلے خانہ جنگی اور قحط کا شکار رہتے، لیکن اللہ نے مکہ کو پرامن اور خوشحال بنایا۔ سورہ قریش کی فضیلت اور فوائد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ معاشی برکت کے لیے ہے۔ اس صورت میں تجارت، رزق اور امن کا ذکر ہے۔ جو شخص رزق کی تنگی سے دو چار ہو وہ سورہ قریش کو باقاعدگی سے پڑھے، انشاءاللہ رزق میں کشادگی ہوگی۔ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے وہ امن اور حفاظت میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنہم من خوف۔ جو شخص کسی خوف یا خطرے میں مبتلا ہو وہ سورہ قریش کی تلاوت کو معمول بنائے۔ چونکہ اس سورت میں قریش کے تجارتی سفر کا ذکر ہے، اس لیے اس سفر میں سورہ قریش کی تلاوت حفاظت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ سورت کھانے کی کمی یا قحط میں نافذ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطعمہم من جوع۔ اگر کوئی گھرانہ بھوک یا قلت رزق میں مبتلا ہو تو سورہ قریش کو کثرت سے پڑھنا بہت مفید ہے۔ یہ سورت دل کو اللہ کی نعمتوں کی طرف متوجہ کرتی ہے، جو انسان کے اندر شکر، قناعت اور سکون پیدا کرتی ہے۔ اگرچہ سورہ قریش کے متعلق کوئی خاص حدیث صحیح السند کے ساتھ منقول نہیں جو اس کی مخصوص فضیلت پر دلالت کرے، لیکن قرآن کی ہر سورت برکت والی اور فائدہ مند ہے۔ علماء نے اس سورت کے مضمون اور معنی کی روشنی میں اس کی افادیت کو بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص سورہ قریش کو روزانہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت فرماتا ہے اور خوف سے نجات دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب اور بتاتے ہیں کہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو
کب، کہاں اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد میں اس سورہ مبارکہ کو یعنی سورہ قریش کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے انسان جو کھانا کھاتا ہے وہ زہر نہیں بنتا، اس کا پیٹ کم ہو جاتا ہے، وہ کھانا اس کے لیے باعث شفا بنتا ہے، اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، وہ کھانا اس کے لیے زہر نہیں بنتا۔ وہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے کاروبار والی جگہ پر اس سورہ مبارکہ کی روزانہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے۔ اور جو شخص کسی کی نماز کے بعد اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے رزق کے بند دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، چاہے پہلے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جب بھی آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، چاہے آپ صبح ناشتے کے لیے بیٹھیں یا دوپہر میں یا رات میں، جب بھی کھانا کھائیں تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ قریش کی صرف 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ ایک بار سماعت بھی فرما لیجئے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس کے علاوہ روزانہ فجر کے بعد اگر کوئی شخص سورہ قریش کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد 3 یا 7 مرتبہ پڑھے تو اس کے رزق میں برکت، سفر میں حفاظت اور دل کو سکون ملتا ہے۔ سفر کے آغاز پر سفر سے پہلے سورہ قریش کو پڑھ کر اللہ سے حفاظت کی دعا کی جائے، جیسا کہ قریش کے تجارتی سفر میں اللہ کی حفاظت شامل تھی۔ بھوک اور تنگ دستی کے وقت اگر گھر میں قلت رزق ہو یا کھانے پینے کی کمی ہو تو سورہ قریش کو دن میں 11 بار پڑھنا بہت مفید بتایا گیا ہے۔ بہتر ہے کہ ہر بار کے بعد یا رزاقو پڑھا جائے۔ کاروبار شروع کرتے وقت کاروبار یا تجارت کی ابتدا سورہ قریش کی تلاوت سے کریں، یہ برکت کا باعث بنے گا۔ کسی بھی وقت دعا کے ساتھ سورہ قریش کو پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے قریش کو بھوک سے نجات دی، مجھے بھی رزق عطا فرما، اور جس طرح تو نے انہیں خوف سے نجات دی، مجھے بھی امن عطا فرما۔ ایک شخص نے بتایا کہ وہ روزانہ فجر کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہ ہو، تو الحمدللہ کبھی فاقہ نہیں ہوا۔ سورہ قریش ایک مختصر مگر بہت ہی جامع سورت ہے جو انسان کو شکر، توکل اور خالص عبادت کی دعوت دیتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ جو شخص اس سورت کو سمجھ کر پڑھے اور اس پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت، دل میں سکون اور زندگی میں امن عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ بھی سورہ مبارکہ کی تلاوت کو اپنے اوپر لازمی قرار دیجئے، کیونکہ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کا پیٹ کم ہو جاتا ہے، اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں، اس کے مال و جان، عزت آبرو میں اضافہ ہوتا ہے، وہ جلد بوڑھا نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے اور اس کی اولاد کے لیے بھی ترقی کی راہیں کھول دیتا ہے، اس کے رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے اور بھی بے شمار نعمتیں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے والے کو عطا کی جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔